امین و حاضرین، آج کے اندر جو ہمارا موضوع ہوگا وہ شرعاً مسافت اور شرعی سفر کے دوران جو نماز قصر ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں سے کہاں تک، کتنی مسافت کے بعد انسان شرعاً مسافر ہوتا ہے، اور دوران سفر جو ہے اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور کن کن نمازوں کے اندر قصر موجود ہے اور کن کن نمازوں میں قصر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو قصر ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چھوٹ ہے اور ایک نعمت ہے۔ انسان قصر کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر شریعت مقدسہ نے اسے قصر کا حکم دیا ہے تو جان بوجھ کر نماز کو قصر نہ کرنا، نماز کی تکمیل کرنا، یہ انسان کے لیے جرم اور گناہ کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ نماز قصر جو ہے اس کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو جب قصر کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے تو اس سے حکم عدولی کرنا، چہرہ پھیرنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ انسان کے لیے گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا جن جن انسانوں پر سفر کے دوران نماز قصر ہے اس کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ نماز قصر ادا کریں، جان بوجھ کر نماز کی تکمیل نہ کریں۔ اور جو قصر ہے یہ فقط فرائض کے اندر تو ہے اور سنن اور نوافل کے اندر قصر موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم سوالوں کا سلسلہ جو دریافت کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرما دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شریعت مقدسہ کو سیکھنے کی جسارت اور کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے شریعت مقدسہ کے مسائل کا سیکھنا آسان فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز قصر کے لیے، یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ نماز قصر کے لیے کتنی مسافت کا اعتبار کیا گیا ہے، کتنی مسافت تک انسان سفر کے لیے جائے گا تو وہ شرعاً مسافر تصور ہوگا۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے آپ جو ہے نا توجہ فرمائیں، تو شرعی جو سفر بنتا ہے اس کے لیے جو حد ہے اس مسافت کی اور سفر کی جو ہے وہ 48 میل ہے۔ جو آج کل کیونکہ میل نہیں رہے، آج کل کلومیٹر آ چکے ہیں، تو کلومیٹر کی بنسبت جو میل ہوا کرتے تھے وہ کم ہوتے تھے، لہٰذا میل کی مسافت یہ جو ہے یہ اور ہے اور کلومیٹر کی مسافت کیا ہے کچھ اور ہے، لہٰذا کلومیٹر یہ کم ہوتے ہیں اور جو میل ہوتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا، تو لہٰذا 48 میل یہ شرعاً جو ہے یہ مسافت بنتی ہے۔ 3 دن چلنے کی مسافت کی جو مقدار علماء کرام نے بیان فرمائے وہ ہے 48 میل۔ اور 48 میل کے لیے جو ہم آج کل کلومیٹر ہیں تو اس کے اندازے کے مطابق جو ہے کافی فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ 48 میل کے جو کلومیٹر بنتے ہیں وہ کم و بیش 78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اور 78 کلومیٹر اگر انسان کی مسافت ہے، سفر ہے، جو 15 دن سے بھی کم کا سفر ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے شرعی مسافر بن جاتا ہے، تو اس کے لیے نماز قصر کا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا 48 میل یا 48 میل کے ہم جو کلومیٹر بناتے ہیں وہ کم و بیش کیا بنتے ہیں 78 کلومیٹر بنتے ہیں، جو مختلف فتاوی جات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لہٰذا 78 کلومیٹر گھر سے وطن اصلی سے دور جانے کا ارادہ ہے تو وہ شرعاً مسافر ہوگا اور سفر کے جو احکامات ہیں وہی اس کے اوپر بھی لاگو ہو جائیں گے، اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر 78 کلومیٹر سے کم کی مسافت ہے کہ 70 کلومیٹر اگر اس نے جانا ہے
تو وہ شرعاً مسافر نہیں ہوگا اور سفر کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ کم از کم 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی اگر وہ سفر کا نیت کرتا ہے، مسافت کی نیت کرتا ہے، اس سے زیادہ کی اگر وہ سفر کرتا ہے تو پھر دوران سفر بھی نماز قصر ادا کرے گا، اور جہاں پہ رہائش پذیر ہوگا وہاں پہ بھی کیا نماز قصر ادا کرے گا۔ ہر وہ نماز جو 4 رکعت والی نماز ہے، ان 4 رکعت والی نماز فرض کے اندر قصر کرے گا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اور 2 کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جائے گا۔ اور دوران سفر جا رہا ہے تو فقط فرض پڑھ کر آگے چلا جائے، کیونکہ ابھی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا، لہذا منزل مقصود کی تلاش میں ہے، پہنچنے کے لیے سفر جاری اور ساری ہے، تو دوران سفر جو ہے فقط فرائض کی قصر کرتے ہوئے سنت اور نوافل کو چھوڑتے ہیں۔ ہاں اگر وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آرام و سکون سے کوئی جلدی نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو پھر سنت اور نوافل ادا کرے گا تو اس کے لیے بہت ہی افضل اور بہتر ہوگا۔ اور جب منزل مقصود تک پہنچ جائے، رہائش والی جگہ میں پہنچ جائے، وہاں نماز فرض کے اندر قصر کرے گا۔ وہ نماز فرض جو 4 رکعت والی ہے اس کے اندر قصر ہوگا کہ 4 کے بنسبت 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ سنتے ہیں یا نوافل موجود ہیں تو ان سب کو کہے وہ کامل و اکمل طریقے سے ادا کرے گا، کیونکہ اب اسے کوئی جلد بازی اور مقام کی طرف جانے کی نہیں رہی ہے۔ لہٰذا 48 میل یا 48 میل کے جو کلومیٹر بنتے ہیں وہ ہے 78 کلومیٹر، اتنی مسافت یا اس سے زیادہ کی مسافت کا وہ ارادہ رکھتا ہے، تو پھر دوران سفر بھی نماز قصر کرے گا، اور جہاں منزل مقصود ہے وہاں پہنچ گیا ہے تو وہاں بھی کیا ہے نماز قصر کرے گا۔